چند آیات قرآنیہ ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ العظیم، ان سے بھی ہم استفادہ کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ کس طریقے سے حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيل، جب اٹھاتا تھا ابراہیم اس کے گھر کی بنیادیں اور اسماعیل یہ کہتے ہوئے ربنا تقبل منا، کہ اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، انکا انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی ہے سنتا جانتا، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اے رب ہمارے اور کر ہمیں تیرے حضور گردن رکھنے والے اور ہماری اولاد میں سے ایک امت تیری فرما بردار، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور ہمیں ہماری عبادت کے قاعدے بتا اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما، بے شک تو ہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، اے رب ہمارے اور بھیج ان میں ایک رسول انہی میں سے کہ ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے اور انہیں خوب ستھرا فرما دے، انکا انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی ہے غالب حکمت والا۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعمیر کعبہ کا ذکر فرمایا کہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ دراصل خانہ کعبہ کی تعمیر جو ہے اس کے حوالے سے روایتیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ سب سے پہلے جنہوں نے کعبہ شریف کو بنایا، بعض روایتیں یہ ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی بنیادیں رکھی، اور بعض روایتوں میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ سب سے پہلے جنہوں نے کعبہ شریف کو بنایا وہ فرشتے تھے۔ فرشتوں نے اللہ کے حکم سے کعبہ شریف کی تعمیر فرمائی۔ پھر اس کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے تو جن بنیادوں پہ، جن جگہوں پہ فرشتوں نے تعمیر کی تھی، انہی بنیادوں پہ آپ نے کعبہ شریف کی دوبارہ تعمیر کی، جس میں مختلف پہاڑوں کے پتھروں کا استعمال کیا گیا، جبل نور اور جبل طور اور جودی پہاڑ، ان پتھروں کا استعمال کعبہ شریف کی اولین تعمیر جو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائی، انسانی ہاتھوں کی جو پہلی تعمیر کہی جاتی ہے کعبہ شریف کی، اس میں ان کا استعمال ہوا۔ اور پھر جب طوفان نوح آیا تو وہ کعبہ شریف کی جو دیواریں تھیں وہ ڈھہ گئیں، لہٰذا اس کی بنیادیں اندر پیوست ہو گئی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بذریعہ وحی اس کی خبر دی، جبرائیل امین کے ذریعے سے آپ کو اس کا پتہ چلا، لہٰذا آپ نے اسی جگہ پہ، انہی بنیادوں پہ جہاں آدم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی تعمیر فرمائی تھی، دوبارہ کعبہ شریف کی بنیاد آپ نے کھڑی کی، عمارت آپ نے کھڑی کی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی آپ کو اس میں تعاون فرماتے تھے۔ جب کعبے کی آپ تعمیر کرتے تھے تو آپ ایک پتھر پہ کھڑے ہوتے تھے، وہ پتھر آج بھی مقام ابراہیم پہ نصب ہے کعبہ شریف کے سامنے۔ تو جب آپ اس پتھر پہ کھڑے ہوتے تو جیسے جیسے بنیادیں بلند ہونے لگتی، دیواریں بلند ہوتی، اونچی ہوتی، تو وہ پتھر بھی اپنے آپ بلند ہوتا، اور اس کی مدد سے آپ تعمیر فرماتے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لا کر کے آپ تک پہنچاتے تھے۔ اس طریقے سے کعبہ شریف کی تعمیر آپ نے فرمائی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبہ شریف کی تعمیر فرمائی تھی، اس وقت جو آج حتیم کا علاقہ ہے، ملتزم حتیم کا جو علاقہ ہے، آپ نے وہ دیکھا ہوگا، میزاب رحمت جو ہے، جہاں سے کعبہ شریف کا پانی اتر کر کے نیچے پڑتا ہے، وہاں ایک آدھا کمان بنا ہوا ہے، ہاف سرکل بنا ہوا ہے، یہ جو ہے حتیم کا علاقہ ہے۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی تو یہ حصہ کعبہ شریف میں شامل تھا، یہ کعبہ شریف کے اندر داخل تھا۔ پھر قریش نے جب دوبارہ اس کی تعمیر کی اپنے دور میں، تو ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ اس پورے حصے کو آپ پورا حصہ تعمیر کر سکیں، لہٰذا اتنا حصہ باہر چھوڑ دیا گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے صدقے حضور کے ہر امتی کے لیے یہ موقع میسر رہا، یہ دروازے کھلے رہے کہ وہ حتیم میں داخل ہو تو گویا کہ وہ حقیقتاً کعبہ شریف کے اندر داخل ہو رہا ہے، اسے بھی وہ برکتیں میسر آئیں جو کعبہ میں داخل ہونے والوں کو میسر آتی ہیں۔